میاں بیوی کے درمیان بھی تلخیاں ہیں۔ ایک تیسرا آدمی مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر اس سے ملے اور کہے کہ تمہارا میاں تمہارے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، اور میاں کے پاس آئے اور کہے کہ بیوی تمہارے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے، مخفی طور پر ظاہر نہ کرے، پوسٹر نہ لگائے، واٹس اپ نہ کھیلے کہ میں بہت بڑا صلح کار ہوں، صلح کرتا ہوں، یہ نہیں، پوشیدہ طور پر لوگوں کو آپس میں ملا دے، لوگوں کو آپس میں جوڑ دے، اصلاح کر دے۔ یہ مخفی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت ہے دوستو، بزرگوں، یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بڑھ کر عبادت ہے یہ دوستو، بزرگوں۔ اگر جو کوئی آپس میں فساد ڈالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ وہ دین کو مونڈ کر صاف کر دینے والا کام ہے۔ جیسے ہم لوگ بال چھلا لیتے ہیں، منڈوا دیتے ہیں، ویسے ہی جو آپس میں فساد ڈالتا ہے، فتنہ فساد کرواتا ہے، گویا کہ وہ دین کو مونڈ کر صاف کر دیتا ہے دوستو، بزرگوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر مخفی عبادت بھی کریں، نماز روزہ کے علاوہ مخفی عبادتیں بھی کریں، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، آدمی کسی سے نفرت نہیں کر سکتا جب تک وہ مخفی عبادت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دے گا کہ اس سے محبت کرو۔ ان مخفی عبادتوں میں سے ایک مخفی عبادت کیا ہے؟ پوشیدہ عبادت، چھپی ہوئی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر صرف نماز کے اندر ہی نہیں ہے، روزے کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پاخانہ جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، کھانا کھاتے اور کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب آپ ایک سوال کریں گے، مولوی صاحب آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ کو چند دعائیں رتی ہوئی ہے، یاد کر کے بول رہے ہیں، تو ہمیں تو دعا یاد نہیں، ہم تو مولوی نہیں، کیسے کہیں؟ تو اس کے لیے بھی آسان کر دیتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ آ سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو دعائیں ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، تو آپ اپنی زبان میں کہیں کہ اے اللہ میرے لیے آسانی کر، اے اللہ میری مغفرت کر، میری عافیت کر، دنیا میں بھی بھلائی کے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی بھلائی کے ساتھ رکھ، اے اللہ قبر میں بھی میرے لیے آسانی کر، اے اللہ میرے لیے بھلائی کر، تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی کر، یا اللہ سب کے لیے بھلائی کر۔ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے دل کے حساب سے، اپنے منشا کے حساب سے اپنی زبان میں بھی اللہ کا ذکر کرتے کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث 3377، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ میں تمہیں ایک بہتر عمل نہ بتاؤں، بہتر عبادت نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام پرجوش ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور وہ سونا چاندی کو خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، سونا چاندی کو اللہ کے راستے میں دینے سے بھی بہتر ہے، اور جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا ہر وقت،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں ہیں گھر میں ہیں سوئے ہوئے ہیں ہر وقت اللہ کا نام زبان پر ورد ہے ہر وقت زبان تر ہے اللہ کی یاد میں یہ بہت بڑی عبادت ہے مخفی عبادت ہے دھیرے دھیرے زبان میں دہرا رہے ہیں کبھی دل میں کہہ رہے ہیں یہ مخفی عبادت ہے دوستو بزرگوں اور بہت بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ عبادتوں میں سے ہے اور انسان کے درجات کو بلند کرنے والا عبادت ہے اسی طریقے سے جہاد سے بھی افضل عبادت ہے یہ مخفی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ فلاں سے محبت کرو دوستو بزرگوں محبت یوں ہی کسی کے دل میں پیدا نہیں کر سکتے چاہنے سے نہیں ہو سکتا کہ مجھے فلاں آدمی مجھ سے محبت کرے بلکہ مخفی عبادت کرنے سے انسان آپ سے محبت کریں گے اللہ دل میں ڈال دے گا دوستو بزرگوں آج ہم لوگ اشتہار لگاتے ہیں ایک اگر تولیہ دے دیے ایک اگر رومال بانٹ دیے کسی کی تھوڑی سی خدمت کر دیے اشتہار ڈالتے ہیں واٹس ایپ میں اشتہار اور ویڈیو اور نہ جانے فیس بک میں کیا کیا اشتہار ڈالتے رہتے ہیں اور کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے بلکہ آج تو عالم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں اور ہم بہت عبادت کر رہے ہیں دوستو بزرگوں یہ عبادت نہیں یہ ریاکاری ہے مخفی عبادت کسے کہتے ہیں ذرا ایک واقعہ سنیے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فجر کی نماز پڑھ کر مدینہ کے صحرا میں نکل جاتے تھے اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس آ جاتے کئی دنوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں صحرا میں کہاں جاتے ہیں ایک دن پیچھا کیا تعقب کیا اور پیچھے پیچھے چل دیے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے تو ایک خیمہ میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد نکل کے مدینہ واپس چلے گئے پھر وہ واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں یا خیمہ میں داخل ہوئے پہلے خیمہ ہوا کرتا تھا اور اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے بچے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے بڑھیا نے کہا مجھے معلوم نہیں ایک مسلمان ہے مدتوں سے میری خدمت کرتا ہے پوچھا کیا خدمت کرتا ہے کہا کہ آ کے جھاڑو پوچھا لگاتا ہے وقت کے بادشاہ ہیں ابھی کے منتری سمجھیے بلکہ چھوٹا منتری نہیں سپر پاور منتری یہ کیا کہتے ہیں پردھان منتری بھی نہیں سپر پاور منتری اس وقت کے تھے کہا کیا کرتے ہیں جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں اور آٹا گوندتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بکریوں کا دودھ دو کے چلے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نکل کر کہے جا رہے ہیں کہ ابو بکر آپ نے آنے والے خلیفہ کے لیے بڑی مشکل کیا کہتے ہیں گھڑی لا کھڑی کر دی بڑا مشکل کیا کہتے ہیں وقت کھڑا کر دیا آنے والے خلیفہ کے لیے یہ ہے مخفی عبادت اس کو کہتے ہیں خدمت خلق اس کو کہتے ہیں جذبہ اس کو کہتے ہیں ایمان ہم جیسے مولویوں کی طرح نہیں کہ ایک رومال بانٹ دیا ہاں اشتہار کرو ہاں فلاں شبیر مولوی صاحب نے ایک فلاں غریب کو کیا کہتے ہیں رومال دیا ہے ایک فلاں غریب کو یہ بانٹ دیا ہے بڑا اشتہار ہوگا اب واٹس ایپ کھیلیں گے نوجوان اور فیس بک کھیلیں گے اور اشتہار لگے گا کہ فلاں آدمی یہ خدمت کر رہا ہے یہ ریاکاری ہے یہ مخفی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے دوستو بزرگوں اس طریقے سے کسی کے دل میں آپ محبت ڈال نہیں سکتے اللہ اس کے دل میں محبت تبھی ڈالتا ہے جب آپ مخفی عبادت کریں گے مخفی عبادت کسے کہتے ہیں پوشیدہ عبادت کسے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے نہیں تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں گھبرائیے نہیں
تھوڑا سا اور 2-4 منٹ لگے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات میں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور نکل کر پھر دوسرے گھر میں چلے گئے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ امیر المومنین رات کو دوسرے کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں؟ صبح ہوئی، تلاش شروع ہو گئی، گھر گئے اس کے، دیکھا اندر ایک نابینا بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑھیا سے پوچھا کہ رات کو وہ آدمی آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ کہا کہ وہ بہت مدتوں سے آتا ہے، ہماری خدمت کرتا ہے۔ کہا کیا خدمت کرتا؟ کہا کہ آ کے جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں۔ اس وقت کے سپر پاور آدمی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ غلط بات بہت دور کی بات، حدیث بھی بیان نہیں کرتے تھے صحابہ ان کے سامنے، اتنا ان کا روب اور دبدبا تھا، اتنا روب دبدبا، حدیث بھی نہیں بیان کرتے تھے صحابہ ان کے سامنے ڈر سے، اتنا دبدبا کے آدمی تھے۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں۔ اور سنیے اور کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ بولو براج صاف کرتے ہیں۔ بولو براج مطلب پاخانہ پیشاب صاف کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے خدمت خلق، یہ ہے مخفی عبادت، یہ ہے پوشیدہ عبادت، جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا اور رہتی دنیا تک سنہرے حروف میں ان کی عزت رہے گی، ان کا وقار رہے گا، دلوں میں محبت پیدا ایسے ہوتی ہے، ایسے ہی ان کا نام رہتی دنیا تک کے لیے سنہرے حروف میں نہیں لکھا گیا ہے۔ یوں ہی اشتہار لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امر ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے، قیامت کے صبح تک نہیں ہو سکتے، بلکہ مخفی عبادت کرنے سے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، تبھی آپ سے لوگ محبت کریں گے اور مرنے کے بعد آپ امر ہو جائیں گے، لوگوں کی زبان میں آپ کا نام رہے گا کہ ایک فلاں آدمی تھا، فلاں عورت تھی کہ اس طرح کا وہ کام کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ دوستو بزرگو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے ہی میں ہی ایک اور واقعہ پیش کر کے بات ختم کر دوں گا، مختصر ہی بیان کروں گا، اکتاؤں گا نہیں جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ارد گرد نکلے، ایک مسافر کہیں سے آ رہے تھے، دیکھا ایک پھٹا پرانا خیمہ میں بیٹھے ہوئے پریشان حال ہیں، پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ میں صبح کیا کہتے ہیں امیر المومنین کے پاس جاؤں گا کچھ مدد کے لیے، غریب آدمی ہوں۔ تو خیمے کے اندر سے آہو بکا کی آواز آئی، یعنی درد کی آواز آئی۔ اس کی عورت کیا کہتے ہیں حاملہ تھی، کراہ رہی تھی۔ کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس آدمی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ اپنا کام کیجئے، چلیے نکلیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرا کام ہے، بتائیے۔ کہا کہ یہ میری عورت ہے، میری بیوی ہے، حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، میرا کوئی نہیں ہے پرسان حال پوچھنے والا، نہیں پیسہ بھی نہیں، پریشان ہوں، امیر المومنین کے پاس صبح جاؤں گا مدد کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک خیر کا کام تیار کر رکھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کچھ سامان لی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے سامان لیے اور برتن بھی لیے، لکڑیاں بھی لیے اور دونوں میاں بیوی چل دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی خیمے میں چلی گئی، باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگ جلا رہے ہیں پھونک پھونک کے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ میں روشنی نہیں ڈالوں گا، پھونک پھونک کے جلا رہے، داڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے ادھر سے ادھر سے۔ وہ آدمی بیٹھا ہے دور میں، یہ کھانا پکا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد خیمے سے آواز آتی ہے، ان کی بیوی آواز دیتی ہے امیر المومنین آپ کے ساتھی کو خوشخبری دے دیجئے، بیٹے کو بیٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی سن کے تھرا گیا، کیا امیر المومنین یہی ہیں، یہی خلیفہ ہیں، یہی بادشاہ ہیں؟ وہ دور ہٹے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہیں بیٹھے رہو۔ آج ہم سے اگر کوئی تھوڑا سا کسی اعتبار سے بھی ہو تو ان کے سامنے بولنا بہت دشواری ہو جاتی، وہ کہا کہ بیٹھے رہو وہیں، دور ہٹنے کی کوئی بات نہیں، وہیں بیٹھے رہو۔ پھر ہانڈی سے کھانا نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خیمے کے اندر دیا، ان کی بیوی اس عورت کو کھانا کھلائی اور پھر کھانا باہر لے کے آئے، ان کی بیوی لے کے آئی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کھانا بڑھا دیا کہ تم کافی دیر سے جاگ رہے ہو، کھانا کھا لو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور گھر جانے لگے، جاتے جاتے کہا کہ صبح آنا، تمہارے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے مخفی عبادت، اسی کو کہتے ہیں اصل عبادت، اسی کو کہتے ہیں دلوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز۔ اشتہار لگا کے اور رومال بانٹ کے آج بڑی ہنسی آتی ہے، عام آدمی کرتے ہیں تو کم ہنسی آتی ہے، لیکن ہم جیسے مولوی لوگ کرتے ہیں نا تو بہت ہنسی آتی ہے۔ ان کو حدیث بھی یاد ہے، قرآنی آیت بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ اشتہار کھیلتے ہیں، واٹس اپ کھیلتے ہیں اور ریاکاری یا دکھاوا کرتے ہیں کہ میں بہت خیر کا کام کر رہا ہوں، بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری ہے بھائی، ریاکاری ہے، دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، لوگ نفرت کریں گے، تم امر نہیں ہو سکتے۔ امر یہ لوگ ہو گئے جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی۔ دوستو بزرگو، ہمیں بھی چاہیے کہ مخفی عبادت کریں، پوشیدہ عبادت کریں، تبھی جا کر ہم قیامت کے صبح تک زندہ رہیں گے، لوگوں کی زبان میں، دلوں میں۔ دوستو بزرگو، آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم کی توفیق دے، جب تک زندہ رہے ایمان کے ساتھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں نماز، روزے اور صدقے کے علاوہ جو مخفی عبادتیں ہیں ان کو بھی کرنے کی توفیق دے۔ ان کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن ایک جمعہ کافی نہیں ہے، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔